وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند یہ سورج کی کرنیں ممکن ہے بدل جائیں، لیکن یہ چاند یہ سورج کی کرنیں ممکن ہے بدل جائیں، لیکن تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ گھر میں دین کی بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں امام محترم اور تمام ہی بستی والوں کا، تمام ہی حاضرین کا، کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت کو مزید قیمتی بناتے ہوئے اس شرکت کے اندر ہمارے شانہ بشانہ رہے اور اس عظیم محفل کا حصہ بنے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی باتیں کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن عطا فرمایا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو اپنی پہچان خود کراتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس قرآن کی نسبت سے یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ ہمارا قرآن کے تعلق سے یہ شوق و ذوق اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازتا رہے گا اگر انشاءاللہ ہم نیت کر لیں کہ قرآن کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آسان فرماتا رہے گا۔ دنیا کے اندر دین کی جتنی بھی محنتیں ہیں، دین کے جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن ایک مسافر کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اسے جانا کہاں ہے، تو زندگی بھر وہ سفر ہی کرتا رہے گا۔ جب وہ منزل متعین کر لے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو گویا کہ یہ منزل کا متعین کرنا اس کا مقصد بن جائے گا۔ پھر ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل پر اگر سفر کرتا رہے گا تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گا۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، کہاں قرآن نے ہم سے شکایتیں کی ہیں، کہاں قرآن نے خوشخبریاں دی ہیں، کہاں قرآن نے ڈرایا ہے، قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا تو ہم قرآن پر عمل کس طرح کریں گے؟ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، اور دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم قرآن کو زندہ کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلا ارادہ تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا عظیم کلام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر اللہ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یعنی اس کے وزن کو برداشت نہ کرتا۔ اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک طرف تو قرآن کی آسانی کا علم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں، انسان کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک طرف اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر بھیج دیتے تو پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہ کرتا۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ آخر جب انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے تو پہاڑ تو ظاہر اللہ کی مخلوقات میں سے مضبوط مخلوق ہے، وہ اس کو برداشت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس کی
کی مثال سمجھانے کے لیے ہمارے مفسرین نے جو مثال دی ہے اس سے ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب علیہ الرحمہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے اس عقدے کو سلجھایا ہے اور مثال سے سمجھایا ہے کہ مثال یہ ہے کہ سورج کے سامنے ہم آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتے، ہم سورج کو بالکل آنکھیں کھول کر دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے نا۔ اسی طرح گرمی کے اندر ہم زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی تیز سورج کی تپش ہوتی ہے۔ تو سورج اتنی اونچائی پر ہے، اتنی اونچائی سے گرمی کا عالم یہ ہے کہ انسان نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ آج تک کوئی سائنسداں سورج تک نہ پہنچ سکا، اور زمین بھی اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عالم ہے سورج کی روشنی کا، اور چاند سورج ہی سے چارج ہوتا ہے، چاند کے اندر روشنی سورج ہی سے آتی ہے، اور چاند کا عالم یہ ہے کہ ماشاءاللہ چاند کو ہم نظر بھر کے دیکھتے بھی ہیں اور چاند کی روشنی میں آسانی سے چلتے بھی ہیں۔ تو روشنی تو دونوں طرف ایک ہی ہے، وہی چاند سورج سے چارج ہوتا ہے۔ اصل میں سورج کی روشنی ہی چاند کی روشنی کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن جب اصل پاور سے، جب اصل مشین سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آنکھیں ٹک نہیں پاتی، اور جب اس کا ایک ذریعہ یعنی چاند سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی کو درمیان میں ڈالے ہوئے ڈائریکٹ ہم سے بات چیت کرتا، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں کے سامنے گفتگو کرتا، تو جس طرح طور پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا تھا صرف اللہ کی تجلی سے، اللہ کی بات چیت کرنے سے، اور قرآن نام ہے اللہ کی گفتگو کا، قرآن نام ہے اللہ کی بات چیت کا، تو جس طریقے سے طور پہاڑ اللہ کی بات چیت کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی برداشت نہ کر سکا اور جل کر راکھ ہو گیا، اگر اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ بات کرتے تو پہاڑ بھی برداشت نہ کرتے، انسان بھی برداشت نہ کرتے، درمیان میں واسطہ بنایا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا، کہ ان کے سینے سے فلٹر ہوتا ہوا صحابہ پر پہنچا اور صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اس لیے یہ قرآن چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اس قرآن کے اندر اتنی پاور اللہ نے بنائی، تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اگر اللہ کسی پہاڑ پر اس کو نازل فرماتے تو وہ اس کو برداشت نہ کرتا، لیکن درمیان میں اللہ نے واسطہ بنایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمارے لیے یاد کرنا اس کو آسان ہو گیا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو اس سے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے، اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، تو وہ قرآن اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم سے جڑنے والے عرب کے لوگ جو انتہائی جاہلانہ زندگی گزار رہے تھے، اقوام عالم کے پلڑے میں ان کا کوئی وزن نہیں تھا، سیاسی ان کی کوئی حیثیت نہیں، سماجی ان کا کوئی وقار نہیں، کوئی وہاں پر بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں ایران اور روم کی سپر پاور طاقتیں چلا کرتی تھی، کوئی عرب کے اندر اپنا نمائندہ بنانے کے لیے تیار نہ تھا، اور لوگوں نے مکہ کے علاقے کو بے دخل کر رکھا تھا کہ یہاں پر انسان نہیں، نعوذ باللہ جانور زندگی گزارتے ہیں، یہاں پر کیا بادشاہت کریں۔ ان کی بات سمجھ
سمجھ میں آنے والی نہیں. اونٹ کی گندگی اور مینگنی میں کھیلنے والا ان کو کہا کرتے تھے. ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا, ان کے پاس مال بھی نہیں تھا, ان کے پاس تعلیم بھی نہیں تھی, ان کے پاس تربیت بھی نہیں تھی. وہ جاہلانہ زندگی گزارا کرتے تھے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. لیکن جب قرآن گزرا ہے اور قرآن نازل ہوا ہے تو وہ زمین جس کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا, لا اقسم بہذا البلد, اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کی قسم کھائی اور بلد امین, عظیم شہر کہہ کر اس کو پکارا. وہ لوگ جو اونٹ کی مینگنیوں اس کی گندگی میں کھیلا کرتے تھے, جب قرآن سے انہوں نے رشتے کو جوڑا ہے تو دنیا نے ان کو صحابہ کہا, نبی کا ساتھی کہا, نبی کا ماننے والا کہا. اور سب سے بڑا مقام نبیوں کے بعد اگر امت میں کسی کو ملا ہے تو وہ اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والے صحابہ تھے. جب انہوں نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کے اوپر ان کا احترام لازم کر دیا. تو یہ قرآن انقلابی کتاب ہے. یہ قرآن اپنے سے جڑنے والوں کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے. انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے وہ بلندیاں حاصل کر لیتا ہے. جو قرآن سے جڑتا ہے وہ آسمانوں کے اوپر پہنچ جاتا ہے. جو قرآن سے جڑتا ہے وہ پوری دھرتی پر غالب آتا ہے. یعنی قرآن اپنی روشنی سے, اپنی چاشنی سے, اپنی مٹھاس سے, اپنی پاور سے اس انسان کو بھی پاور والا بنا دیتا ہے. یعنی قرآن زمین و آسمان پر حاوی ہو جاتا ہے, دل و دماغ پر چھا جاتا ہے. یہ انقلاب کا مطلب ہے. یہ انقلابی کتاب ہے. جو اس سے جڑتا ہے اس کے اندر بھی انقلاب آتا ہے. جو اس سے دور ہوتا ہے دنیا اسے یاد نہیں رکھتی, لیکن جو اس سے جڑا ہے دنیا کے لوگ بھی اسے یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی نسبت سے ہم کو یہاں پر جمع فرمایا ہے. اس لیے کوئی معمولی محفل نہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ہماری موت اسی دوران آ جاتی ہے تو اللہ کے گھر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کہلائے گا, ہم جنت والے ہوں گے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے زندگی بھر انسان جو کام کرتا ہے اسی کے مطابق اس کی موت بھی آتی ہے. اگر آج ہم میں سے کسی کی موت آ گئی اور اللہ ایسی جگہوں پر ہمیں قبول فرما لے تو انشاءاللہ مطلب یہ ہوگا کہ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی حصہ قرآن سے جڑا ہوا تھا. قرآن سنتے ہوئے سناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اس سے بڑا اور کیا ایوارڈ ہمیں مل سکتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو بچوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو جوانوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو بوڑھوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو عورتوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو مردوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو امیروں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو غریبوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو شہریوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو دیہاتیوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو امیروں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو غریبوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو گوروں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو کالوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو انسانوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو جناتوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو عربیوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو عجمیوں کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بھی جس انداز سے قرآن سے جڑتا ہے ہمیشہ قرآن ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے, انقلاب پیدا کیا ہے, انقلاب پیدا کرتا رہے گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں ہمارے اوپر اس کی رکھی ہیں. ان حقوق کو بتانے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سے کہ غور سے اور توجہ سے ہمیں سننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آج کا دور ہے کہ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ جب آج ہم چند افراد اس اتنے بڑے دور کے اندر جب لاکھوں مدرسے ہیں, لاکھوں مساجد ہیں,
بے شمار علماء ہیں. آج ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم قرآن سے کتنے قریب ہیں اپنے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اسی طریقے سے چلے گئے، کوئی سمجھانے والا نہ آیا، کوئی سمجھنے والا نہ آیا، کوئی بتانے والا نہ آیا، کوئی سننے والا نہ آیا، ہم نے یہ سوچ کر بات ختم کر دی کہ ہمارے علاقے میں تو 2 ہی آدمی نمازی ہیں، ہم کیا کریں پروگرام رکھوا کر، ہمارے یہاں تو 2 ہی آدمی بیٹھنے والے ہیں. یاد رکھو، جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، لیکن ان کی اچھائی پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہے. جب آج ہماری یہ پوزیشن ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ ہماری نسل اس پوزیشن پر بھی رہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ جب ہم 2 آدمی اپنے اس دور کے اندر، جب ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، جب ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جب ہم مسلمان سمجھتے ہیں، کیا گارنٹی ہے ہماری وہ نسلیں جو یہاں تک آنا اس دور میں گوارا نہیں کرتی، اپنے دور میں کیا آ سکتی ہیں؟ اس لیے ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انقلابی کتاب ہم کو عطا فرمائی. مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ ایمان والوں کا قرآن سے اتنا مضبوط اور گہرا تعلق ہوا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر قرآن کا انقلاب پیدا کیا تھا. اور اس امت کے اندر ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے صرف 3 دنوں کے اندر پورا قرآن زبانی یاد کیا تھا. صرف 72 گھنٹوں کے اندر پورا قرآن الحمد سے والناس تک حفظ کر لیا تھا. 72 گھنٹوں کے اندر پورا قرآن یاد کر لیا تھا. کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. تاریخ بغداد کے اندر حضرت علامہ ہشام بن محمد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے. ایک مرتبہ ان کے چچا نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں ان سے پوچھا کہ یہ کون سے پارے کی آیت ہے، کون سی سورت کی آیت ہے. جس آدمی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ اپنے وقت کا محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، حدیث کے بڑے امام ہیں، لیکن قرآن کے حافظ نہ تھے. چچا کی سوال کا جواب نہ دے سکے. چچا نے معلوم کیا، میرے بچے یہ بتا کہ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، لیکن حافظ قرآن نہ تھے تو نہ بتا سکے. دل پر چوٹ لگی، شرمندگی ہوئی. آئے ہائے، میں اتنا بڑا عالم دین ہوں لیکن قرآن کا حافظ نہیں ہوں. اس اللہ کے بندے نے رات دن محنت کی، اور تاریخ بغداد یہ عرب کی بڑی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، عربی کی بڑی کتاب ہے. بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. تاریخ بغداد کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علامہ ہشام بن محمد رحمت اللہ علیہ نے صرف 72 گھنٹوں کے اندر الحمد سے والناس تک پورا قرآن حفظ کر لیا، اور 3 دنوں کے اندر قرآن نے ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ جب مسلمانوں کا اس قرآن سے بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہوا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اس امت کے اندر ایسے افراد بھی گزرے ہیں جنہوں نے صرف 7 دنوں کے اندر قرآن حفظ کر لیا تھا. 1 ہفتے کے اندر الحمد سے والناس تک قرآن کا سمندر اپنے دل کے اندر اتار لیا تھا. چنانچہ عالم عرب کے سب سے بڑے محقق، عرب کے سب سے بڑے عالم علامہ زاہد الکوثری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب بلوغ الامانی کے اندر محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے مسائل کے مطابق ہمارے یہاں عمل کیا جاتا ہے، ان کے پاس یہ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے، آپ مجھے اپنے مکتب، اپنے مدرسے کے اندر داخل فرما لیجئے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک شرط تھی، اور وہ یہ شرط تھی کہ میرے مدرسے کے اندر وہی داخلہ لے سکتا ہے، وہی پڑھ سکتا ہے جو پہلے سے حافظ قرآن ہو. اس لیے کہ میرا کام ہے مسائل کو تیار کرنا، میرا کام ہے مسائلوں کو مستنبط کرنا، میرا کام ہے مسائلوں کو بنانا کہ وضو کس طرح ہوگی، نماز کس طرح ہوگی، روزے کس طرح ہوں گے. جو نبی کی یہ ساری چیزیں ہیں انہیں جمع کرنا میرا کام ہے، اور اس کے لیے میں نے سب سے بڑی مشین وہ قرآن کو بنایا ہے، سب سے بڑا ماخذ قرآن کو بنایا ہے. میں پہلے مسئلہ قرآن میں تلاش کرتا ہوں، اس لیے پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا یاد کرنے والا ہو، وہ قرآن کو زبانی
قرآن پڑھنے والا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے، احساس ہوتا ہے، چنانچہ واپس چلے جاتے ہیں، دل کے اندر نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ مجھے قرآن کا حافظ بننا ہے۔ ایک ہفتے تک اس اللہ کے بندے نے محنت کی اور ایک ہفتے کے اندر الحمد سے والناس تک پورا قرآن حفظ کیا، اور عرب کے سب سے بڑے عالم اپنی کتاب بلوغ الامانی کے اندر اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس امت کا اس قرآن سے اتنا مضبوط اور گہرا تعلق رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں ایسے افراد اس امت کے اندر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے صرف 23 دنوں کے اندر پورا قرآن حفظ کیا ہے، صرف 23 دنوں کے اندر الحمد سے والناس تک پورا قرآن اپنے سینے کے اندر اتارا ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ضلع بجنور کی مشہور و معروف شخصیت اور ہمارے مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب قاسمی ناظم اعلیٰ جامعہ نسیمیہ دارالعلوم کے نانا حضرت مولانا نسیم احمد صاحب غازی مظاہری رحمت اللہ علیہ تھیپوری، جو تھیپور کے رہنے والے تھے، جب وہ گنگوں کے اندر پڑھایا کرتے تھے، صرف 23 دنوں کے اندر انہوں نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن حفظ کیا۔ حضرت کا آخری بیان مکی مسجد اکبر آباد کے اندر حضرت کے انتقال سے پہلے تفسیر قرآن کے تعلق سے ہوا تھا۔ ان کی موجودگی میں ان کے صاحبزادے محترم حضرت مولانا مفتی زعیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت وہاں پر موجود تھے۔ حضرت نے اپنے اہل خانہ اور اپنے خواص حضرات سے خود اپنی زبان سے اس واقعے کا بارہا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت نے اپنے معتمد خاص نواسہ کبیر حضرت مولانا مفتی رضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے خود اس واقعے کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت مفتی صاحب کے ذریعے ایک تحریر خود میرے پاس پہنچی، اور حضرت مفتی صاحب نے خود مجھ سے بھی بتایا، جبکہ اس سے پہلے بھی میں جانتا تھا۔ تو ہمارے ضلع بجنور کے اندر اور آج بھی گنگوں کی در و دیوار اس بات کی شاہد ہے، آج بھی گنگوں کے بڑے بڑے علماء اس بات کے شاہد و گواہ ہیں، آج بھی گنگوں کی عوام اس بات کی شاہد ہے کہ ہمارے ضلع بجنور کے شہر گاؤں تھیپور کے رہنے والے مفتی صاحب کے نانا محترم جب گنگوں کے اندر پڑھایا کرتے تھے، صرف 23 دنوں کے اندر الحمد سے والناس تک پورا قرآن حفظ کیا تھا۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ جب اس امت کا اس قرآن سے گہرا اور مضبوط تعلق تھا، جس کے نتیجے میں اس امت میں ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے صرف 27 دنوں میں پورا قرآن حفظ کیا ہے، 27 دنوں میں الحمد سے والناس تک پورا قرآن اپنے دل و دماغ کے اندر اتارا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سوانح قاسمی کے اندر علماء دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی شخصیت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو حافظ قرآن نہ تھے، حج سے واپس آئے تو مکمل حافظ بن گئے تھے۔ شعبان کے مہینے میں سمندری سفر آپ نے شروع کیا، درمیان میں رمضان آ گیا، پہلا روزہ ہوا، چاند دکھ گیا، لیکن کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں، کوئی مکمل حافظ نہیں۔ پہلے دن اسی طرح چند صورتوں کے ذریعے تراویح پڑھائی گئی، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن حضرت نے تحیہ کر لیا، اور رمضان کے اندر صبح سے شام تک ایک پارہ یاد کرتے تھے اور پھر تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ قرآن نے 27 دنوں کے اندر ان کے اندر جو انقلاب پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ان سے جو کام لیا ہے، بہت کم افراد ایسے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ ہمارے نبی نے خود خواب میں آ کر بتایا تھا کہ یہاں پر دارالعلوم بننا ہے۔ آج وہی دارالعلوم کی شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ جہان دیدہ کے اندر شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کے اندر سفر کیا، میں جہاں بھی پہنچا ہوں میں نے اس نانوتوی کا فیض پایا۔ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ معتبر کتابیں ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا
کہ جب اس امت کا قرآن سے بڑا مضبوط اور گہرا تعلق تھا، جس کے نتیجے میں اس امت کے اندر ایسے افراد پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جنہوں نے 80 دنوں کے اندر قرآن حفظ کر لیا تھا، 80 دنوں کے اندر قرآن کو اپنے سینے کے اندر داخل کر لیا تھا۔ چنانچہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ وہ عظیم انسان گزرے ہیں جنہوں نے صرف 80 دنوں کے اندر قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی محنت کرتے ہیں۔ جب امت کا قرآن سے گہرا اور مضبوط تعلق تھا، جس کے نتیجے میں دنیا نے وہ زمانہ دیکھا، اس امت کے اندر ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے جیل کی سلاخوں کے اندر بھی قرآن کو حفظ کیا۔ چنانچہ عالمی کتاب فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب آپ کی عمر 70 اور 75 سال کے درمیان تھی، جیل کی مصیبتوں میں، جیل کی تکلیفوں میں، جیل کی سلاخوں میں اور انگریزی جیل کے اندر جب ان پر تشدد کیا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا، جب ان کو مارا اور پیٹا جاتا تھا، ایسے وقت کے اندر حضرت رحمت اللہ علیہ نے قرآن کو حفظ کیا۔ اس قرآن نے جب امت نے اس قرآن کو جوڑا، امت نے اس قرآن سے محبت کی، تو قرآن نے کسی کی زندگی میں 3 دن میں انقلاب پیدا کر دیا، کسی کی زندگی میں 1 ہفتے میں انقلاب پیدا کیا، کسی کی زندگی میں 23 دنوں میں انقلاب پیدا کیا، کسی کی زندگی میں 27 دنوں میں انقلاب پیدا کیا، کسی کی زندگی میں 80 دنوں میں انقلاب پیدا کیا، اور کسی کی زندگی میں جیل کی مصیبتوں میں انقلاب پیدا کیا، اور انقلاب پیدا ہوتا رہا۔ 1 سال میں حافظ بننا یہ تو عام بات ہو چکی ہے، 2 سال میں حافظ بننا عام بات ہو چکی ہے، 1-2 سال کی تو میں مثالیں ہی نہیں دیتا، یہ تو بے شمار آئے دن آپ تجربہ اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے پہلے قرآن کی ایک آیت سمجھائی تھی کہ اللہ نے کہا کہ ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ٹکڑے ہو جاتا۔ اس کو ہم نے سمجھا ہے چاند اور سورج کی روشنی سے کہ وہی چاند وہی سورج کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے، اور چاند سورج سے چارج ہوتا ہے، چاند کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرتا تو توڑ پہاڑ کی طرح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے مبارک چاند جیسے، بلکہ چاند کی مثال تو اس لیے دی گئی کہ چاند سے بہتر کوئی چیز نظر نہیں آتی جو تشبیہ میں پیش کی جائے، ورنہ آقا کا سینہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ روشن تھا۔ آقا کے سینے سے فلٹر ہوتا ہوا ہمارے درمیان آیا ہے کہ 3 دنوں کے اندر، سال کے اندر ہم اس قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے اس چیز کے جواب کا، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 3 دنوں کے اندر کس طرح قرآن یاد ہو جائے گا، 1 مہینے کے اندر کس طرح قرآن یاد ہو جائے گا؟ یہ اس کے لیے یاد ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ، ہمارے حاجی صاحب الحمدللہ عرب کے اندر رہ کر آئے، جب انسان عربی زبان سمجھتا، مثال کے طور پر ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، وہی رحمان الرحیم ہے اور یوم جزا کا مالک ہے، ہمیں ترجمہ یاد ہے۔ اب اس ترجمے کی عربی بنانے کی ضرورت ہے، اسے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے بڑے عالم دین ہوا کرتے تھے، ترجمہ ان کی ذہن میں ہوا کرتا تھا، واقعہ ان کی ذہن میں ہوا کرتا تھا، بچوں کے الفاظ جوڑنے اور جملے جوڑنے کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی، تھوڑی سی محنت کرتے تھے اور وہ ساری کی ساری چیزیں تیار ہو جایا کرتی تھی۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر تجربہ کریں، اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، اگر اس کام کو ہم چھوڑ دیں، مثال کے طور پر ہم راج مستری کا کام کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیں، لیکن دیکھنے کے بعد جگہ کا نقشہ ہم بتائیں گے اس کے اندر اتنی اینٹیں لگ سکتی ہیں، اتنا سریا لگ سکتا ہے، اتنا سیمنٹ لگ سکتا ہے، اور جب بعد میں کام کرتے ہیں تو بس جوڑنے کی ضرورت ہے، محل تیار ہوتا ہے، لیکن تیار تو آپ نے پہلے ہی اسے جوڑ کر دیا۔ جب آپ نے نقشہ تیار کیا تو اسی وقت وہ تیار ہو گیا، بس اسے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ترجمہ اور مطلب تو ان کے ذہن میں ہوا کرتا تھا، بس آیتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہوا کرتی، اور قرآن کا تعلق اور احساس دل کے اندر اور زیادہ پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعجاز سے نواز دیا کرتے تھے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اپنا تعارف، اپنی پہچان خود کراتا ہے۔
اگر ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے، تو یہ قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تیرا پہلا نام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب میرا پہلا نام ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تیرا دوسرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، التنزیل میرا دوسرا نام ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تیرا تیسرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، الفرقان میرا تیسرا نام ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تیرا چوتھا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، الذکر میرا چوتھا نام ہے۔ ہم اس کتاب سے پوچھتے ہیں اے کتاب تیرا روشن نام کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے ان هذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، قرآن میرا روشن نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی الکتاب کہہ کر پکارا، کبھی التنزیل کہہ کر پکارا، کبھی الذکر کہہ کر پکارا، کبھی الفرقان کہہ کر پکارا، اور تقریباً 60 جگہ اللہ نے اس کتاب کو قرآن کہہ کر پکارا ہے۔ 5 نام اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کے اندر اپنے قرآن کے بیان فرمائے ہیں۔ یہ قرآن وہ ہے جب ہم اس سے پوچھتے ہیں اے قرآن تیرا کام کیا ہے، تو کس لیے آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، میں اللہ سے ڈرنے والوں کا رہبر ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والوں کا رہنما ہوں، میں وہ سمندر ہوں جب اللہ سے ڈرنے والے بندے میرے اندر نہایا کرتے ہیں انہیں پاک و صاف کر دیا کرتا ہوں، اور جنت الفردوس کا ٹکٹ انہیں دے دیا کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر انہیں خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ گویا اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم سب سے قیمتی نسخہ ہے۔ ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو کہاں سے آیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے فی لوح محفوظ، عرش اعظم کے بعد 7 آسمانوں سے اوپر اللہ نے خاص الماری بنا رکھی ہے، اللہ کی اسپیشل سیف ہے، اور عظیم تختی پر میں لکھا ہوا تھا وہاں سے یہاں پر آیا ہوں۔ ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تجھے بھیجنے والا کون ہے؟ قرآن خود کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، آسمان و زمین کو بنانے والے کا میں کلام ہوں، یعنی اللہ کا آخری میسج ہوں، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا آخری کلام ہوں، آخری گفتگو ہوں۔ ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ بتا تجھے لے کر کون آیا ہے؟ قرآن خود اپنا تعارف کراتا ہے نزل به الروح الامین، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو گارڈ بنا کر اس قرآن کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا کون سے مہینے میں آیا؟ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے میرا نزول فرمایا۔ ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ بتا وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سا ٹائم تھا جب تو نازل ہوا؟ قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رمضان المبارک کے اندر ایک عظیم رات آتی ہے، اس رات کے اندر مجھے خاص طور سے فرشتوں کی نگرانی میں بھیجا گیا۔ ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ بتا تیرے رعب، تیری پوزیشن کا کیا عالم ہے؟ قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر دنیا کے اندر کسی کی مضبوطی کی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالی جب یہ زمین حرکت کر رہی تھی تو بطور میخ اللہ نے استعمال فرمایا۔ زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو نصب فرمایا، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کا جلال، اس کا رعب یہ ہے کہ پہاڑ بھی اس کے وزن کو برداشت نہ کرتا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن اپنا مقصد تو بتا، تو قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، پیار کرتا ہے، میں ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب لاتا ہوں۔ اس انقلابی تاثیر سے قرآن کو دیکھ لیجئے کہ قرآن جس مہینے میں آیا تمام مہینوں کا سردار، جس رات میں آیا تمام راتوں کی سردار، جس نبی پر آیا تمام نبیوں کے سردار، جس فرشتے کے ذریعے آیا تمام فرشتوں کے سردار، اور جو بھیجنے والا ہے وہ تو پوری کائنات کا سردار ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جس امت میں بھیجا ہے وہ امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ بے شک۔ تو قرآن تو اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ اس قرآن سے جڑنے سے اللہ تبارک و تعالی قسمتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زندگی کے اندر وہ تاثیر پیدا کرتے ہیں
کہ غریبی کے اندر بھی رہتے ہوئے انسان امیری کے مزے لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان لاکھوں کماتا ہے لیکن ہزاروں بیماریاں ہیں، سامنے دسترخوان ہے، میٹھا نہیں کھا سکتا، کھٹا نہیں کھا سکتا، نمکا نہیں کھا سکتا، ساری نعمتیں موجود ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، لیکن ایک غریب انسان ہے جو رات میں سوتا ہے، صبح میں آنکھ کھلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے وہ عظیم الشان انعام عطا فرمایا۔ بس ایک واقعہ سنا کر چھوٹا سا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عربی کی ایک کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، اس کے اندر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرمایا حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا۔ رقہ شہر کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ داخل ہو رہے ہیں۔ رقہ والوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کا بہت نیک بندہ آ رہا ہے، قرآن والا آ رہا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی بڑی خدمت کے لیے چنا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہارون رشید خود اللہ کے ولی ہیں، یہ بادشاہ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بزرگ بھی ہیں۔ ان کے زمانے کے اندر حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر عبداللہ بن مبارک ان کے شہر رقہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت زبیدہ علیہ الرحمہ جب اپنے محل سے دیکھتی ہیں تو دھول اڑ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں گھوڑوں پر سفر ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوا کرتے تھے، تو جہاں کو قافلے گزرتے وہاں پر دھول ہی دھول اڑا کرتی تھی۔ ملکہ نے دیکھا، اور یہ ملکہ میں کوئی عام خاتون نہیں ہے، عرب کے لوگوں کے لیے، خاص طور سے حاجیوں کے لیے سب سے پہلے پانی کا انتظام کرنے والی حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی بیوی حضرت زبیدہ علیہ الرحمت۔ نہر زبیدہ کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر جب یہ نہر تیار ہو رہی تھی تو اتنا خرچ آیا تھا، تو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ اگر ہم اپنی زبان میں، انہوں نے تو اپنے جملے میں کہا تھا لیکن میں سمجھانے کے لیے اپنی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک پھاوڑے کے بدلے کوئی انسان 1000 روپے بھی لیتا ہے تو پھر بھی ہم یہ مکان بنائیں گے۔ تو حضرت زبیدہ نے کہا تھا ایک کلہاڑی کے بدلے اگر کوئی ایک اشرفی طلب کرے، جبکہ ایک اشرفی پورے دن کی مزدوری ہوا کرتی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر ایک اینٹ اٹھانے کا مزدور ایک اشرفی مانگتا ہے تو پورے دن میں کتنی اشرفیاں اس کی بن جائیں گی۔ انہوں نے کہا اگر اتنا مال بھی خرچ ہوگا تو میں یہ نہر بنا کر دم لوں گی، میں نے کام کی ذمہ داری۔ اور اس زمانے کے اندر مشینیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آپ نے پانی کا انتظام فرمایا۔ یہ الگ موضوع ہے، الگ واقعہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کون آ گیا، کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی، کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، ایک بہت بڑا قرآن والا، قرآن پر عمل کرنے والا اللہ کا نیک بندہ عبداللہ بن مبارک یہاں سے گزر رہے ہیں۔ رقہ شہر والوں نے ان کا استقبال کیا کہ ان سے مصافحہ ہو جائے، ان کا چہرہ دیکھ لیں، ان سے گلے مل لیں، ان کی پیشانی چوم لیں، ان کے ہاتھ چوم لیں۔ تو اس وقت ایک جملہ حضرت زبیدہ علیہ الرحمہ نے، بادشاہ کی بیوی نے کہا تھا ھذا واللہ الملک، اصل بادشاہ تو عبداللہ بن مبارک ہے، لا ملک ہارون الذی لا یجتمع الناس الا بصوت واعوان، کہ یہ تو لوگوں کو اپنی پاور سے جمع کرتے ہیں، اصل بادشاہ تو عبداللہ ہے جس کے استقبال کے لیے پورا رقہ شہر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، جس طرح اللہ نے قرآن سے جڑنے والوں کو آباد کیا، اور آج ہم یہاں پر رہتے ہوئے کہاں عرب کی زمین ہے، کہاں بغداد ہے، کہاں رقہ ہے، یہاں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں دیکھا نہیں لیکن عظیم کارنامے کی وجہ سے انہیں یاد کر رہے ہیں، اور اپنے ضلع بجنور کی مثال میں نے آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت کے بعد بھی ہم زندہ رہیں، موت کے بعد بھی روشن رہے، تو کوئی ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور ان کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو مکتبوں میں، مساجد میں، مدرسوں میں ڈال کر حافظ قرآن بنانا ہے۔ پھر آپ دیکھنا آپ مر جاؤ گے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے۔
مرنے کے بعد بھی مرنے والے نہیں کہلاؤ گے۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس کسی کا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ماں باپ کو بغیر ثواب پہنچائے ثواب دیا جاتا ہے، بلکہ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا حسین احمد صاحب ہریدواری دامت برکاتہم العالیہ استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند تو یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے السلام علیکم ورحمت اللہ لفظ رحمت اللہ زندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح اگرچہ ماں باپ زندہ ہو تو اولاد زندگی میں بھی ایصال ثواب انہیں کر سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرے ماں باپ حیات ہیں لیکن پھر بھی میں روزانہ ان کو ثواب پہنچاتا ہوں، الحمدللہ میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ جب آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے، اساتذہ ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے تو اگر وہ اپنی زبان سے نہیں پڑھتے رہیں گے پھر بھی ثواب ملے گا۔ ایک انسان رات دن شیطان کرتا رہے کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن قرآن میں شیطان پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ ایک انسان رات دن فرعون کرتا رہے کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن فرعون کا ذکر اگر قرآن میں پڑھے گا تو ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے قرآن سے جڑنے کا، یہ نتیجہ ہے قرآن سے جڑنے کا۔ ہم قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فرشتے ہم سے جڑیں گے، ہمارا نام زندہ رہے گا۔ اگر ہم قرآن سے نہ جڑے تو ہم اسی طریقے سے فنا ہو جائیں گے، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔